نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ انیکا، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر دنیا معترف ہے ان معاملات کی، اور دنیا ان سارے معاملات پر بار بار کھل کر اظہار کر رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی وہ پاکستان جو آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا، وہ پاکستان جس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اپنے دوست بھی راضی نہیں ہیں، ناراض ہو گئے، وہاں سے آپ شفٹ کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہ صرف بحال کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کو اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ یکسر بدل جاتے ہیں۔ ونر اور لوزر اب دنیا آپ کو کہنے لگی ہے۔ دو جریدے ہیں جن کی آپ خبر اس ٹائم پر چلا رہے ہیں، یہ فورن پالیسی اور دی ڈپلومیٹ ہے۔ ان دو جریدوں کے بارے میں پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ انتہائی معتبر، انتہائی کریڈیبل جریدے ہیں جو کہ صحافتی دنیا کے اندر اچھے جریدوں میں مانے جاتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر۔ یہ دونوں جریدے اکثر اوقات بین الاقوامی سطح کے اوپر تعلقات کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں۔ جو فورن پالیسی کا آرٹیکل ہے اس نے ونرز اور لوزرز، ٹرمپ کی کتاب کے اندر کون کون ہے اس میں لکھا ہے، جس کے اندر پاکستان کا نام ونرز میں ہے، انڈیا کا نام لوزرز میں ہے۔ ونرز میں اس کے علاوہ چائنا اور سعودی عربیہ بھی ہیں۔ تو ونرز کے اندر نام آنا ٹرمپ کی کتاب کے اندر، جو کہ انتہائی بزنس مائنڈڈ شخصیت ہے، اور پاکستان ایک ایسے ٹائم سے گزر رہا تھا جہاں ڈپلومیٹکلی کمپلیٹلی آئسولیٹڈ تھا، اور یہ صرف اور صرف امریکہ کی کتاب میں نہیں تھا بلکہ ہم لوگوں کو اس پورے خطے کے اندر انڈیا کا اثر و رسوخ جو بڑھایا جا رہا تھا کوڈ کے تھرو، وہ جو 4 ممالک کا ایک گٹھ جوڑ تھا، اس کے تھرو جس طریقے سے انڈیا کو ایک کاؤنٹر ایڈورسری کے طور پر چائنا کے دکھایا جا رہا تھا، وہ بھانڈا کمپلیٹلی پھوٹ گیا۔ 2025 has been a brilliant year for Pakistan, especially کہ ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکے اپنی جو دفاعی صلاحیت تھی اس کو ڈپلومیٹک صلاحیت میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، ابھینندن کا جہاز گرایا تھا، اس ٹائم پہ بھی پاکستان کی جو افواج تھی انہوں نے ایک اچھا اچیومنٹ لی تھی، لیکن اس کو ہم شفٹ نہیں کر سکے تھے ڈپلومیٹک کامیابی میں۔ اس وقت جو حکومت وقت ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر، اور جو افواج ہیں سی ڈی ایف کی لیڈرشپ کے اندر، ان دونوں کی جو سینرجی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے دفاعی طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منوا لیا کہ وہ تمام کے تمام طیارے جن کو مودی کہا کرتا تھا کہ اگر رفیل آ گئے تو پھر بھارت کے لیے نقشہ تبدیل ہو جائے گا، ان کو گرایا اپنی ان گرون ٹیکنالوجی along with the cooperation of چائنا کی ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کو گرایا، اور اس کے بعد پھر اس دفاعی صلاحیت کو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پر مانا جا رہا ہے۔ ان ممالک کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے جہاں شاید یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ سعودی عرب کے اندر جائیے اس ٹائم پر، آذربائیجان میں جائیے، ترکی میں جائیے، یو اے ای میں جائیے، اور بہت سارے ممالک انکلوڈنگ ایران کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان شکریہ، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ 2025 کے اندر ہم لوگوں نے وہ مئی کے اندر جو کارنامہ آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق ہوا، اس کو ہم نے باقاعدہ ڈپلومیٹک فتح میں ٹرانسلیٹ کیا۔ 10 مئی سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان ایک انتہائی مختلف پاکستان ہے، اور اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ہماری دفاعی لیڈرشپ، اس لیے کیونکہ ابھی ریسنٹلی لیبیا کے ساتھ جو بلینز آف ڈالرز کا ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے، دفاعی اگریمنٹ، اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس اسٹریٹجک ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ سے جو ہم F-16 والی بات کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ اینڈ نہ صرف یہ، انڈیا ایک ایسا ملک تھا جو کہ اپنی ڈپلومیسی میں بہت پیسہ جھونکتا تھا۔ جس بھی ملک میں جاتے تھے اور وہاں کے سفارتکاروں سے ملاقات کرتے تھے، ایز جرنلسٹ بھی، ایز آن پرسنل کیپیسٹی بھی، تو وہاں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ انڈیا کی جو پراپر انویسٹمنٹ ان دی ڈپلومیسی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک کو بھی ہمارے خلاف کرنے کی کوشش اس ٹائم پر ہو رہی ہوتی تھی، بڑے بڑے کنونشنز کراتے تھے، لیکن وہ سارا پیسہ اس ٹائم پر ڈاؤن دی ڈرین چلا گیا ہے۔ بھارت کے لیے ایک بہت سبکی کا مقام ہوا ہے، وہی بھارت جو کہ اکھنڈ بھارت کی بھی بات کرتا ہے، وہی بھارت جو اس ٹائم پر ایک ہیجمونک ڈیزائر رکھتا ہے اس پورے ریجن کے لیے، اور کرائے کے قاتلوں کو ہائر کرتا ہے، اپنی جو سبکی ہے اس کے بعد افغانستان کے اندر دہشت گردوں، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کو استعمال کرتا ہے، ان کے لیے ایک بہت سبکی کا کام ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم پر یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے رہے تب تک ہمیں دنیا انڈرمائن کرتی رہی، لیکن جیسے ہی یہ مئی مارکہ حق کے بعد ہم نے سمجھا کہ ہماری صلاحیتیں ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہیں، اور ہم ایک بہت بڑے ملک کو، ایک ایسی طاقت کو
اپنے زیر کر سکتے ہیں جو طاقت دنیا کے اندر اس بات کی بیسس کے اوپر کہ میں چائنا اور پاکستان دونوں کو سائڈ لائن کر دوں گا، اس بیسس کے اوپر اپنے آپ کو بیچا کرتی تھی، جب اس طاقت کو زیر کر دیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہماری اصل طاقت کیا ہے، اور اس کے اندر کریڈٹ آف کورس جاتا ہے ہماری دفاعی لیڈرشپ کو، اور اس سینرجی کو جو اس ٹائم پر سول اور جو ڈیفنس فورسز ہیں اس میں چل رہی ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر کا نام بھی لیا گیا ہے اس تمام صورتحال کے اندر. ڈونلڈ ٹرمپ خود تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. اب یہاں ایک اور چیز ڈپلومیٹ کے اندر جو مینشن کی گئی ہے نا، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اپ لفٹ. ان دونوں چیزوں کی طرف ہمیں انٹرنلی بہت کام کرنا ہوگا، اور اس کے اندر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک پہلا قدم ہے جو اس طرف رکھا گیا، کیونکہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جیسے ہی اسٹیبل ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک کے، تو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف آنے لگتے ہیں جب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ایک سرٹن ٹائم تک اسٹیبل رہیں. سو اس ٹائم پر ایسے جریدوں کے اندر انکلوڈنگ واشنگٹن پوسٹ، انکلوڈنگ نیو یارک ٹائمز، کچھ ایسے جریدے جو کہ کمپلیٹلی پرو انڈیا لکھا کرتے تھے، ان کے اوپیڈ بھی کمپلیٹلی پرو انڈیا ہوا کرتے تھے، آج وہ پاکستان کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے. آپ کبھی ڈیفینسو ہو کر اور فرام دا پاور کی سائڈ سے تو آپ جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفینسو ہو کر اور ایک ویکنیس کی پوائنٹ سے، ویکنیس کے سٹینڈ سے آپ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا نہیں منوا سکتے. امن چاہیے، لیکن فرام دا پوائنٹ آف پاور، فرام دا پوائنٹ آف اتھارٹی، برابری کی سطح کے اوپر دوسرے ممالک کے ساتھ اونچ نیچ کی سطح کے اوپر نہیں، برابری کی. اسی طریقے سے اگر بھارت کے ساتھ بات ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی، اونچ نیچ کے ساتھ بات نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے اسلام آباد کے اندر ہی یہاں ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر انڈین جو ڈپلومیٹس ہوا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے، ان سے کبھی صحافی گفتگو کرتے ہوئے سوال کرتے تھے کہ آپ پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم ان سے کیوں بات کریں، ان کی اکانومی دیکھیں، ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز دیکھیں، ان کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں، ہم تو بہت آگے ہیں. سو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس عزت سے نوازا ہے اس 2025 میں مئی کے بعد کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس چیز کی معترف ہے، اور صرف پوری دنیا ہی نہیں، وہ جرنلسٹ بھی، وہ جریدے بھی جو کسی زمانے میں انڈیا کی طرف باعث رکھا کرتے تھے، وہ بھی آج یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو پاکستان، یہ جو 2025 کا سال تھا، پاکستان کی ریزریکشن کا سال تھا، پاکستان کے دوبارہ سے عالمی افق کے اوپر ایک امپورٹنٹ اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر آنے کا تھا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اطراف کے اندر بھی انسٹیبلٹی اور ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں دیکھنا چاہتا. اسی لیے پہلگام واقعے کے بعد بھی پاکستان نے ابرپٹ ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ پاکستان نے بھارت کو بارہا بولا کہ آپ ہمیں ثبوت دیجیے، انٹرنیشنل اداروں کی سرپرستی میں ہم باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کریں گے، اور انویسٹیگیشن کے بعد پھر جس کے اوپر بھی الزام آیا اس کے اوپر پن پوائنٹ کریں گے. لیکن یہ بات نہیں مانی گئی. اس سے پاکستان کا ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا جو کردار ہے وہ بڑا اجاگر اور نمایاں ہوتا ہے، اور ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہی ہے جو امن کا الٹیمیٹ گہوارہ بھی بنا سکتا ہے پورے ریجن کو، اور امن کا ضامن بھی ہو سکتا ہے. ویئرز انڈیا نے انتہائی رسپانسبلٹی کی طرح ایکٹ کیا. وہاں ایک ڈیزائر ہے، ایک جنگجوانہ ڈیزائر ہے کہ ہر وقت جنگ کے اندر رہیں. اپنے ان کے نیبر ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چائنا ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، مالدیوز ہو، پاکستان ہو، چاہے کسی زمانے میں تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کیا جو سری لنکا کے اندر. آپ کو انڈیا کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اسی لیے وہ لوزر ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ایک کاروباری شخصیت ہے، اور کاروبار کے لیے انسٹیبلٹی اور ہر وقت کا جو پھڈا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو بھانپ لیا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت پرابلمز کریٹ کرے گا، ایک انسٹیبلٹی کو لانے والا فیکٹر بن گیا اس پورے کے پورے ریجن کے اندر، نیبرہڈ کے اندر، تمام جگہ پر. اور پھر جو افغانستان میں کردار ادا کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کو یہ بالکل بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ کن کے کہنے پر، کن کے اشاروں پر، اور کہاں سے پیسہ آنے کی بیسس کے اوپر اس طرح کا انسٹیبلٹی کریٹنگ فیکٹر کے طور پر ایک کردار ادا کر رہی ہے. سو وہاں بھی انڈیا کا ایک کیریکٹر بڑا کھل کر سامنے آ گیا. پلس پاکستان اب اکنامکلی بہت زیادہ وائبل ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ ایک تو ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں پاکستان کے اندر ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل
پاکستان کے دل بلوچستان کو انسٹیبلٹی کی طرف بھارت ہمیشہ گھسیٹنا چاہتا ہے اور دھکیلنا چاہتا ہے. لیکن خیر اس میں ناکام ہے. اچھا انیقہ، اس میں آپ بار بار ایک چیز کا حوالہ دے رہی ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ کاروباری شخصیت ہیں اور کاروباری آدمی ہیں، تو ایسے کاروباری شخصیت کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا، کیونکہ ظاہر ہے کاروباری شخص کا مفاد ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ذرا ٹرکی ہو جاتا ہے. اب یہ جو ٹرکی ایلیمنٹ ہے، اس کو ڈیل کرنے کا سسٹینیبل ماڈل کیا ہے کہ آپ بیک وقت جو ہم پچھلے دنوں فارن پالیسی کے ایک آرٹیکل کے حوالہ دیں تو واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کیٹر کر سکیں؟ دیکھیں پاکستان نا ایک اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو مانا نہیں گیا کبھی بھی، ہم نے قربانیاں بھی بڑی دی. 90,000 مور دین 90,000 لائیوز مین اے لاٹ. ہم نے 1970s کے اندر کولڈ وار کے زمانے میں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں ایک ایسا کردار ادا کیا تھا جس کے خود ہینری کسنجر اعتراف کرتے ہیں، وہ خود معترف ہیں. تو پاکستان ہمیشہ سے ایک ایسا کردار ادا کرتا رہا ہے جہاں چائنا اور یو ایس کے بیچ میں، سعودیہ اور ایران کے بیچ میں ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر، ایک انٹرمیڈیری کے طور پر کردار ادا کرتا ہے. تو پاکستان کی اس ٹائم کی جو قیادت ہے، سی ڈی ایف ہیں اور جو سول قیادت ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ جتنی بھی قیادتیں ان فیوچر آئیں ان سب کو اس بات کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور ادراک ہے بھی کہ اب پاکستان کے لیے نا وہ والی آپشن نہیں بچی ہے کہ ہم شاید ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ کر سکیں. اب ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. اس کے لیے امریکہ کا کاروبار کیا ہے، چائنا کا کاروبار کیا ہے، ایران کا یا سعودیہ کا کاروبار کیا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے جتنا پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے، پاکستان کے شہریوں کی عزت، پاکستان کے شہریوں کی جان و مال اور پاکستان کے شہریوں کا تحفظ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے پاکستان اور پاکستانیوں کی مفاد کو رکھنا ہوگا. پاکستان کی اکانومی ہمارے لیے نمبر 1 ہونی چاہیے، امریکہ یا چائنا یا باقی کسی ممالک کی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ان سے ڈپلومیٹک ٹائز ہمارے بہت بہتر ہونے چاہیے جو کہ اس ٹائم پر آل ٹائم ہائی پر چل رہے ہیں. بہت عرصے سے، بلکہ بہت عرصے کی دہائیوں سے اس ٹائم پر، ایٹ لیسٹ 3 دہائیوں سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت کشیدہ جا رہے تھے. حالانکہ پاکستان نے سیٹوں سینٹوں کے زمانے میں امریکہ کا سائڈ لی انسٹیڈ آف یہ کہ ہم رشیا کی سائڈ لیتے یا نیوٹرل رہتے. اس کے باوجود بھی 3 دہائیوں سے پاکستان اور امریکہ کے حالات کھڑے تھے جو کہ اب آ کے ٹھیک ہوئے. ایک بہت اچھا بیلنس اس ٹائم پر اسٹرائک ہو رہا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ یہاں مائننگ ہو. پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہمارے جو زمین تلے ایسٹ ہیں ان کو ہماری عوام کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بیلنس بڑا اچھا اسٹرائک کیا جا رہا ہے اور اس کو کنٹینیوشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. بہت شکریہ انیقہ. حسن ایوب بھی ہمارے ساتھ تھے. دونوں کا بہت شکریہ.